بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محلے میں ایک لڑکا تھا، کینیڈا رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزارا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی بارے بالکل کوئی علم نہ تھا، نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیکیورٹی سے ملنے کے بعد کہنے لگا، فارس سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر جب کچھ قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب، آپ آج اچانک؟ گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، فارس صاحب آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر چائے منگوائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فارس مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں مسکرایا، عرفان صاحب کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا بھلا جوان مرد تھا، چائے کا کپ سائیڈ پہ رکھا۔ فارس میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ کیا تھا، ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ میں کینیڈا رہتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی۔ اسے سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہم میں بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 بیٹیاں اللہ نے دی تھیں۔ وہ حاملہ تھی کہ ہم میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ میں اسے طلاق دے کر چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے اسے چھوڑا ہوا میں نے۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن میرا 2 بار بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دگا دے جائے۔ وہ رو رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ فارس، میں اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عرفان، اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ فارس، میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بھلا میری انا، میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ فارس، مجھے میرے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لٹا دوں گا۔ میں نے پوچھا، دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا، مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، لیکن جب سے میں بیمار ہوا مجھے احساس ہونے لگا ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، کیونکہ میں خود بیمار تھا۔ اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کہ کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سوج چکی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ مسکراتے ہوئے آیا، فارس اب چلیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے اپنے NGO کا کچھ کام تھا، وہ ختم کیا۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی کی جانب۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، میں اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ وہ بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام شہناز ہے، مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، ان کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ فارس، مجھے میرے بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا۔ ہائے، غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے۔ دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے، کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا کیا ہی خوبصورت عمل ہے۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ فارس، یہ ہے میری بیوی سجل کا گھر۔ دروازے پہ دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے نام پوچھا، پھر کہا، اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماما ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی، وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی۔ تم یہاں؟
وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بابی تھی۔ عرفان رونے لگا، بابی سجل کہاں ہے؟ بابی غصہ کرنے لگی۔ میں نے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھائی بھی آ گئے۔ سجل کو معلوم ہوا ماں باپ مر چکے ہیں۔ سجل کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا دیتے اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ دوسری لڑکی ننگے پاؤں جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری شہناز، میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھیں کہ ان کا بابا ہے، وہ ڈر گئی تھیں۔ پیار سے پوچھا مما کہاں ہے؟ شہناز آہستہ سے بولی ماما اسکول گئی ہے سموسے بیچنے۔ اتنے میں سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے سے کپڑے، بری حالت، ساتھ چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر کہنے لگی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے سائیڈ پہ لے گیا۔ سجل کو سمجھانے کے لیے اسے بتایا عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا آپ پہ۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو سجل، وہ ساری رات نہ سویا تھا۔ وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے۔ پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لیں، اب تمہاری انا برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بچوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھ چومتا کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگایا۔ سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا فارس بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر یا اللہ تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئے۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا، فارس بھائی میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خوش رہو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتے۔ فارس کی بات سمجھو میرے معاشرے کے لوگوں، میں تم لوگوں کے لیے کھلی کتابیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں چیخ چیخ کر نصیحتیں کر رہا ہوں، میں سچی باتیں آپ کے دل کو صدقہ کر رہا ہوں۔ پلیز فارس کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا ہے، نہ انا باقی رہے گی۔